المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کے تعلق سے درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں. غزوہ احد یہ اسلام کا دوسرا عظیم غزوہ ہے اور دوسرا عظیم جہاد ہے. جہاد کے تعلق سے میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی جہاد کیا ہے. اسلامی جہاد یہ ظلم کا نام نہیں بلکہ اسلامی جہاد ظالمین کے خلاف معرکہ آرائی کا نام ہے. ظالمین کے ظلم کو ختم کرنے کا نام اسلامی جہاد ہے کہ جب کمزوروں پر ظلم کیا جا رہا ہو، پریشان حالوں کو ستایا جا رہا ہو اور غریبوں کی کوئی وقعت نہ ہو تو پھر اسلامی جہاد کیا جاتا ہے تاکہ مظلوم کو اس پر کیے گئے ظلم کا بدلہ دلایا جا سکے اور غریبوں کو پریشان کرنے والوں کو کافر کردار تک پہنچایا جا سکے. اس کو اسلامی جہاد کہا جاتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے والی زندگی، حیات مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں گزری، جس کا عرصہ تقریباً 13 برس بنتے ہیں، آپ اس حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو 13 برس تک ستایا گیا، کمزوروں کو پریشان کیا گیا، ان کے حقوق کو پامال کیے گئے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے پر ان کو زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا. تب جا کر اسلام نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اسی آواز کے اٹھانے کو جہاد کہا جاتا ہے. تو بہرحال صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جہاد کیا تو اس کی وجہ کیا تھی یہ آپ نے مختصر الفاظ میں سماعت کر لیا. اور ہر جنگ کی کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، پس منظر رہا ہے. غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ لڑائی بھی خود آگے بڑھ کر نہیں کی تھی بلکہ مشرکین مکہ نے مکہ چھوڑ کر 3000 کی تعداد میں اپنی جمعیت کو جمع کر کے مدینہ منورہ کے نہتے مسلمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا جواب جنگ احد کی صورت میں دیا گیا تھا. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ تقریباً 1 سال پہلے جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں آپ نے سنا کہ ظالمین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جن کی تعداد 70 تھی اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا تھا. تو مشرکین مکہ
اپنی اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اپنی اس ہار کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کی کئی وجہ علماء نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ عرب کی اکثریت، عرب میں رہنے والے اکثر لوگ جو تھے وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنا کے رکھا تھا، اور مکہ کے لوگ اس مرکزیت کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہاں سے بتوں کی پرستش کے جو طور طریقے رائج ہوتے وہی طور طریقے پورے عرب میں پائے جاتے تھے۔ اس لیے عرب کے لوگ مکہ آتے تو ان لوگوں کی تعظیم اور توقیر کرتے، ان کو اچھے خاصے نذرانے پیش کرتے، مال و دولت ان کو دیتے اپنے بتوں کا پجاری سمجھنے کی وجہ سے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری طاقت کا لوہا تو پورے عرب پر چھایا ہوا تھا، اور اب تو ہم مسلمانوں کے آگے سرنگو ہو گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی جھوٹی عبادت کا طلسم اور جادو جو اہل عرب پر چھایا ہوا ہے کہیں اس کا طلسم ٹوٹ نہ جائے، اور مکہ مکرمہ سے بتوں کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کی عقیدت کا جو تعلق ہے وہ تعلق ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے چاہا کہ ہم ایک مرتبہ بڑھ کر واپس اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ اور دوسری بات یہ تھی، چونکہ 70 ظالمین کافرین جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے، اور ان 70 ظالمین میں سے جو قتل کیے گئے تھے ان کے رشتہ دار ابھی تک مکہ میں موجود تھے، ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یہ سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح کی ان کے اندر حسد اور عناد اور مسلمانوں سے دشمنی کی آگ اور انتقام بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس لیے ان میں سے چند لوگوں نے مشورہ کر کے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور مکہ مکرمہ کے قریش کے سردار تھے، ان کے پاس چند حضرات جمع ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس 2 پیشکش لے کر آئے ہیں، 2 باتیں لے کر آئے ہیں، امید ہے کہ آپ ان دونوں باتوں کو قبول کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے پیش قدمی کریں گے، اور اس کا سپہ سالار ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، لہذا آپ آگے بڑھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرداری کی پیشکش تھی، اس کو کون ٹھکرا سکتا تھا؟ سپہ سالاری کی طرف متوجہ کیا گیا تھا، اسے کون انکار کر سکتا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا انا اول من اجاب الى ذلك بنو عبد المطلب معی، یعنی سب سے پہلے میں اس کی طرف آگے بڑھوں گا اور میرے ساتھ عبد المطلب کی اولاد بھی ہوں گی، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں تھا، اس نے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری پیشکش یہ تھی کہ یہ جنگ جو کی جائے گی اس کے لیے سرمایے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یہ مال ہم کہاں سے لیں گے؟ تو چونکہ جنگ بدر میں آپ نے سنا تھا کہ ابو سفیان مکہ کے لوگوں کا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا، اور وہاں سے بہت زیادہ نفع لے کر یہ واپس لوٹے تھے۔ تاریخ کے علماء لکھتے ہیں کہ اہل مکہ ڈبل کاروبار کرتے تھے، ڈبل نفع لیتے تھے، یعنی اگر 1000 روپے کا سرمایہ ہے تو 1000 روپیہ اس پر نفع لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو قافلہ اہل مکہ کا ملک شام سے آیا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، یہ بڑا نفع لے کر آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے پیشکش کی کہ اس تجارت میں جو پونجی اور نفع ہے، اور اس کو انہوں نے ابھی تک
خرچ نہیں کیا تھا، دار الندوہ میں جمع کر دیا تھا۔ تو یہ مشورہ دیا کہ جو پونجی ہے وہ تو ہر ایک اس کے مالک کو پہنچا دی جائے، اور جو اس کا نفع ہے اس نفع کو اس جنگ میں خرچ کیا جائے۔ چنانچہ یہ تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے، اور سارے جن جن کا پیسہ تھا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں ہماری پونجی ہمیں دے دی جائے، اور نفع ہماری قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ قرآن کریم نے ان کی اس حرکت کو یوں بیان کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے۔ اس لیے کہ یہ مال خرچ کرنا کیوں تھا؟ اسلام کے بڑھنے کو روکنے کے لیے تھا، ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا۔ تو قرآن نے فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ ارشاد فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو یہ جلد ہی اس کو خرچ کریں گے، لیکن پھر اس خرچ کی وجہ سے یہ حسرت میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ ان کا یہ خرچ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، پھر ان پر حسرت ہو جائے گی اور پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی واپس شکست دے دیے جائیں گے۔ تو بہرحال اب اس طریقے کی ضرورت پوری ہو گئی، اور پھر ایک مشورہ یہ ہوا کہ اب یہ جنگ جو مسلمانوں سے لڑنی ہے یہ صرف ہم نہیں، یعنی صرف مکہ کے لوگ نہیں، بلکہ مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبیلے ہیں جو ہمارے حلیف ہیں، جن سے ہم نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد ابو سفیان نے مکہ کے ارد گرد دیہاتوں میں، علاقوں میں مقررین کو بھیجا جو شعلہ انگیز تقریر کر سکتے تھے، لوگوں کے معاملات کو بھڑکا سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے تمام طرف لوگ پھیل گئے، اور اسلام کو یکبارگی ختم کرنے کے لیے، مدینہ منورہ پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے تقریباً 3000 کی طاقت انہوں نے جمع کر لی، اور اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ اس ضد، ہٹ دھرمی، عناد اور سرکشی اور اس قدر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا تھا، تاکہ اگر ہم وہاں سے بھاگنے لگے تو ہماری عورتیں ہمیں عار دلائیں، شرم دلائیں، اور ہم جنگ میں ڈٹے رہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے، اور بالکل فیصلہ کن جنگ ہو، اور فیصلہ کن جنگ کر کے ہم مسلمانوں کو ختم کر کے اپنا دم بھریں، اور اپنی شرم اور کا جو معاملہ 1 سال سے ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اس کا ہم قرض چکا سکیں۔ اس طریقے سے انہوں نے روانگی اختیار کی، اور طرح طرح کی سازشیں کی، طرح طرح کے ہتھیار، سوار، پیادے انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی کلی طور پر اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کو مکہ ہی رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، مکہ میں قریش کے ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ اس طریقے سے مشرکین اب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار جو نہایت تیز سوار تھا اسے بلایا اور کچھ پیسہ دیا، اور کہا کہ یہ رقم میں تمہیں دیتا ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ مشرکین مکہ آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مخبر
تیزی کے ساتھ، جبکہ یہ راستہ ان دنوں 6-7 دن کا راستہ تھا سواری پر، 2-3 دن ہی میں اس نے اس راستے کو طے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مقام قباء، جو اس وقت مدینہ منورہ سے باہر کا علاقہ تھا جہاں آج مسجد قباء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کفار کا لشکر جرار مدینہ پاک کی پاک بستی پر چڑھائی کرنے کے لیے طوفان برقبات کی طرح بڑا چلا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس قسم کی فیلنگ ہوئی۔ آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم اچانک اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا لشکر، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی لڑائی کی تیاری نہیں تھی اور بالکل قریب وہ قافلہ آ چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، اور فوراً وہاں سے اٹھے، اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف آئے، اور ایک صحابی رسول کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے معاملہ ایسا ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بار بار آپ پڑھ رہے تھے کہ پھر وہی صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات پھر بعد میں جب پھیلے تو کہیں میرے اوپر الزام نہ آئے، اور اللہ و رسول کے اس پوشیدہ رکھنے والے معاملے کو ظاہر ہونے کا الزام کہیں مجھ پر نہ آ جائے، اس لیے یا رسول اللہ میں معذور ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے رہنے دو، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا بہتر فرمائے گا۔ گرد کی اس طریقے سے جنگ احد کی شروعات ہوئی، اور مسلمان پر کس طریقے سے اس بات کی خبر کا اثر ہوا، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی ابتدا کی، آئندہ درس میں انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام پر لگائے جانے والے اعتراضات کو ختم فرمائے اور لوگوں کو اسلام صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ کل ایک سوال کیا گیا تھا جس کے تعلق سے یہ تھا کہ کھانسی کے وقت پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو کیا نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں عذر۔ اگر مثال کے طور پر اسے لگاتار کھانسی چل رہی ہے اور اتنا بھی وقت نہیں مل پا رہا ہے، اتنا بھی وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ اس جگہ کو دھو کر وضو کر کے 4 رکعت نماز فرض پڑھ سکے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ شخص معذور شرعی ہو جائے گا، اور جب معذور شرعی ہوتا ہے تو شریعت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عذر کے ثابت کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کا پورا وقت وہ اسی عذر میں گر جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ظہر کا وقت مثال کے طور پر 12:50 پر شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہوتا ہے، تو اب اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور اب کھانسی چل رہی ہے، پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، یا اور بھی کوئی دوسرا عذر ہے کہ عموماً یوں بھی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطرے نکلنے کی، اور اسے اتنا بھی وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ پاکی صافی کر کے وضو بنا کے 4 رکعت فرض ادا کر سکے، یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آ گیا تو اب اس کے لیے مسئلہ یہی رہے گا کہ چاہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں، وضو بنائے اور وہ نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اب یہ شخص معذور شرعی ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟
معذور شرعی ہو چکا ہے اور شریعت نے اب اس کو یہاں پر اجازت دی ہے. تو اس کے اور بھی طویل مسئلے ہیں. تو عذر شرعی کب جو ہے اس کو شریعت کے اعتبار سے کب اس کو عذر مانا جائے گا, کب نہیں مانا جائے گا, اس کی ایک پوری تفصیل ہے جس کو آپ انشاءاللہ باہر شریعت یا قانون شریعت یا احکام نماز دعوت اسلامی کی بڑی آسان لفظوں میں کتاب ہے, اس کے اندر یہ مسئلہ آپ سماعت پڑھ سکتے ہیں اور پورا علم وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ معذور ہو گیا تو اسے نماز اسی حالت میں پڑھنی ہوگی, نماز چھوڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی سے تعلق سے ایک دوسرا مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کے شرائط سے پاک ہونا نہیں ہے. اگر معاذ اللہ رب العالمین کوئی پورا دن ناپاک رہا تب بھی اس کا روزہ رہے گا, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اگر کھانسی چلتی ہے اور پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ ایک الگ عبادت ہے. پاکی صافی یہ نماز کے شرائط سے ہیں. اس لیے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص پورا دن ناپاک رہا اور روزہ بھی رہا اس نے اور پھر جو ہے نماز ایک بھی نہ پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس پر ہوگا, البتہ روزہ ہو جائے گا. ہاں لیکن اب روزے کی جو نورانیت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی نورانیت سے وہ محروم کر دیا جائے جو اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہونے والی ہے. تو یہ مسئلہ ہے, اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ اس کو بعد میں سمجھ لیجئے گا. اب آپ کی طرف سے کوئی اور سوال کرنا چاہے تو کر لیں. جی 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 ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل اس پر تفصیل کریں گے کہ زکوٰۃ کا اگر کوئی شخص مستحق ہے تو وہ زکوٰۃ لے یا سود پر پیسہ دے. انشاءاللہ اس پر میں بعد میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جی فرمائیے. ہاں انشاءاللہ دونوں سوال کے جواب آئندہ کل بات کریں گے.